بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی استنجا سنا ہے نا؟ استنجا کرنا فرض ہے کہ واجب؟ کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی نے اپنی حاجت کو پورا کیا اور مخرج تغوط سے نکلنے والی چیز خروج میں آئی، لیکن مخرج سے متجاوز نہیں ہوئی۔ جو چیز نکلنے والی ہے وہ نکل گئی اور مخرج سے آگے نہیں بڑھی۔ صورت مذکورہ میں استنجا کرنے کا کیا حکم ہے؟ نہ اس نے ڈھیلا استعمال کیا، نہ اس نے پانی استعمال کیا، بغیر استنجا کیے ہوئے وضو کر کے نماز میں شامل ہو گیا۔ اس کی نماز صحیح ہوئی کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح ہے۔ اتفاق ہے نا سب لوگوں کا؟ اچھا، لیکن مولانا آج کل کے جو لوگ ہیں، نکلنے والی چیز مخرج سے متجاوز نہ ہو، اس کے چانس کم ہیں۔ عام طور سے آکلین کھاتے بہت ہیں اور بہت کھانے کے نتیجے میں نکلنے والی چیز پریشر کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ مخرج معتاد سے متجاوز ہو جاتی ہے۔ مخرج معتاد سے متجاوز ہو گئی، اس نے نہ ڈھیلے کا استعمال کیا، نہ اس نے پانی کا استعمال کیا اور اٹھ کے چل دیا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ اب کیا حکم ہے؟ نماز نہیں ہوگی، الصلاۃ فاسدہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مخرج معتاد سے تجاوز کتنا ہے، خصوصاً حضرات شیخین کے نزدیک۔ حضرات شیخین فرماتے ہیں مخرج معتاد کی مقدار تو معاف ہے، بقدر درہم اور معاف ہونی چاہیے۔ اگر اس سے بھی متجاوز ہو جاوے کہ مقدار درہم سے متجاوز ہے مخرج کو چھوڑ کر،
اب شیخین فرمائیں گے کہ یہاں معافی نہیں ہوگی، اب یہ وجوب سے بدل جائے گا کہ اس کو ڈھیلے سے بھی کرے، ڈھیلا نہ ہو تو پانی استعمال کرے، اس کے بعد میں وضو کر کے نماز پڑھے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخرج معتاد یہ یہاں تک تو معاف ہے، اس سے اگر کچھ بڑھ گیا تو جو حصہ معاف تھا اس سے آگے بڑھ گیا مسئلہ، تھوڑا سا بھی بڑھ گیا تو سمجھیے اس کو ملا کر مخرج معتاد کو مقدار درہم سے آگے تجاوز کر گیا۔ وہ ایک درہم کی مقدار متجاوز ہونے کا انتظار نہیں کرتے، اور احوط بات یہی ہے کہ جو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ بہرحال استنجے کو مطلقاً نہ واجب کہا جا سکتا ہے، نہ مطلقاً سنت کہا جا سکتا ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مستحب ہے، تو کبھی بدعت بھی ہے۔ ارے استنجا بدعت؟ ہاں، مخرج معتاد نے ریا خارج کی، اب یہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کہ ریا خارج ہوئی ہے، مخرج کو دھونے جا رہا ہوں استنجا کرنے کے لیے، یہ استنجا بدعت۔ ہاں، مخرج سے اگر ہوا کے ساتھ کوئی اور چیز نکل گئی ہو تو پھر یہ بدعت کے حکم سے نکلے گا، اور ریاح کے ساتھ کسی اور چیز، کسی اور مادے کا خروج مخرج سے نہیں ہو رہا ہے، اور فقط ریاح کے نکلنے کی وجہ سے وہ استنجا کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ آپ کی شامی میں لکھا ہے یہ استنجا بدعت ہے، کہاں سے آیا یہ؟ اسی لیے میں کہا بعض جگہ پر بدعت بھی ہے۔ اس میں آپ کے سامنے مختلف الفاظ آ رہے ہیں، کہیں پر ہے استجمار، کہیں ہے استطابۃ، کہیں ہے استنجاء، الاستنجاء، یہ مختلف الفاظ ہیں۔ استطابۃ پاکی کو طلب کرنا، بالکل فٹ ہے، استنجے کے معنی میں یہ لفظ بھی احادیث میں آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں ہے استجمار، طلب الجمرہ، یعنی ڈھیلے کو طلب کرنا، پتھر کو طلب کرنا، رمی الجمار، یعنی استنجے کے واسطے پتھر وغیرہ کو طلب کرنا، تو اس کو تعبیر کر دیا گیا کہیں سے؟ استجمار سے۔ یہاں دھونی دینے کے معنی میں نہیں ہے استجمار، کبھی دھونی دینے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، مگر یہاں دھونی دینے کے معنی میں نہیں ہے۔ ایک ہے استنجاء، نجو کو طلب کرنا، کیا معنی ہے؟ نجو کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی اس کے معنی قطع کے بھی ہیں،
یعنی وہ چیز کہ جس کو استعمال کرنے سے تکلیف اور خباثت کا ازالہ ہوتا ہے، یعنی سبیلین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، اس جگہ کو طلب کرنا، یعنی اس کے مقام کو طلب کرنا کہیں کے واسطے، اس کی صفائی کے واسطے۔ طلب النجو، اور زیادہ تر آپ حضرات کی زبان پر اسی لفظ کا استعمال ہے۔ استجمار سے زیادہ، استطابۃ سے زیادہ استنجا عام ہے۔ اردو زبان میں بھی خوب مروج استنجا ہے، اس معنی میں استجمار مستعمل نہیں ہے۔ آپ کی زبان میں نہ استطابۃ مروج ہے، احادیث میں سب کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ تعبیرات مختلفہ ہیں، مقصود ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استنجے کے احکام الگ ہیں، کیا حکم ہے استنجے کا، الگ الگ صورتیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ مقام استنجا میں دو چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک تو یہ مطلوب ہے کہ صفائی ہو جائے، ایک یہ ہے کہ بطریق ایثار ہو جائے۔ استنجا کرنا احجار کے ساتھ کیا حکم ہے؟ اگر وہ چیز مخرج معتاد سے متجاوز نہیں ہے تو احجار کا استعمال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قول کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استنجا واجب ہے احجار کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں استنجا بالاحجار واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ ہر فریق دلیل پیش کرتا ہے۔ فریق اول دلیل پیش کرتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث، نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستنجی باقل من 3 احجار۔ حضرت 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے ہم کو منع فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے وہ ڈھیلوں سے استنجا کرنا بطریق وجوب ہے۔ بعینہ اس لفظ کے ساتھ روایت مسلم شریف میں ہے۔ اور دوسری روایت فریق ثانی کا مستدل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استجمر فقد احسن ومن لا فلا حرج۔
من استجمر فلیوتر فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. یہ انداز گفتگو اور یہ اسلوب حدیث کا اس کے عدم وجوب کو بتا رہا ہے، اور یہی حدیث ساتھ ساتھ اس بات پر نشاندہی کر رہی ہے کہ اس حدیث میں جو وہ ممانعت ہے وہ اچھائی کے اوپر ابھارنے کی غرض سے ہے، تاکہ امت کو ترغیب دی جائے تنزہ پر، صفائی پر، ستھرائی پر. وہ حکم بطریق وجوب نہیں ہے، ورنہ تو اس دوسری روایت کا مصداق کیا ہوگا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، 3 پتھر 3 ڈھیلے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنا واجب ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنا واجب نہیں ہے، بہتر ہے، سنت ہے، افضل طریقہ ہے کہ ایثار کو اختیار کیا جائے. اب یہاں 2 مسئلے ہیں. ایک یہاں مطلوب ہے انقاء، تطہیر، صفائی، ستھرائی. دوسرے ہے ایثار. ظاہر ہے اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے اور مخرج سے متجاوز ہے، اس کا ازالہ ضروری اور واجب ہوگا. تو مقصود اصلی عدد کو گننا ہے یا مقصود اصلی انقاء ہے؟ ناپاکی کا ازالہ، اس کو ہٹا دینا، وہ ہٹا کہیں سے رہیں وہ بات الگ. یہ حکم تو بطریق وجوب متوجہ ہوگا، اس ناپاکی کا ازالہ. اور اگر مخرج سے متجاوز ہو جائے تو پھر خالص ڈھیلے پر اکتفا نہ کیا جائے، اس لیے کہ ڈھیلا مزیل نہیں ہے، مخفف ہے، مقلل ہے. بات اگر مخرج معتاد تک رہتی لا بس، وہ تو وہ مقدار ہے جو معاف ہے. مخرج معتاد سے وہ چیز آگے بڑھی ہوئی ہے، مقدار معفو عنہ سے متجاوز ہے. اب آپ نے وہاں فقط ڈھیلا استعمال کیا، اس کے بعد پانی استعمال نہیں کیا گیا، تو ڈھیلے کے استعمال کرنے سے اس کے اندر فقط تقلیل ہوئی ہے، تخفیف ہوئی ہے، کچھ کمی ہوئی ہے، بالکل لیا اس کا ازالہ نہیں ہوا. جب بالکل لیا نہیں ہوا تو پھر مسئلہ آ کر کھڑا ہو. ہاں اگر بالکل ڈھیلا استعمال نہیں کیا، جیسے آج کل عام طور سے لوگ ڈھیلے انہیں ملتے ہی نہیں بیچاروں، وہ ایسی جگہ پر ہیں ڈھیلے تلاش کریں انہیں ملتے نہیں. کچھ بیت الخلا اس انداز کے ہیں وہاں ڈھیلے استعمال کریں گے اس کا حلیہ خراب ہو جائے گا، اس کی وضاقتہ خراب ہو جائے گی.
ایک دو ڈھیلا اس کے اندر پڑ گیا، پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ آدمی اکیلا ہو، اپنے یہاں وہ ڈھیلے کا انتظام کرے اور استعمال کر کے اس کو الگ رکھنے کا انتظام کرے، پھر وقت پر اس کو وہ پھکوانے کا انتظام کرے تو مسئلہ آسان ہے۔ اور مشترک چیز میں ڈھیلا استعمال کرے گا کوئی تو چونکہ اس کا انتظام نہیں ہے تو اس سے دوسروں کو پریشانیاں لاحق ہوں۔ تو آپ کو ڈھیلا استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے۔ پہلے تو عام رواج یہ تھا، ہم جو بچپنے میں سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلتے تھے کھیتوں میں، وہی ڈھیلے ہیں، ضرورت سے فارغ ہوئے، مخرجین کو ڈھیلے سے صاف کیا، اس کے بعد مسجد میں پہنچ کر مسجد کے غسل خانے میں لوٹے میں پانی لے کر پھر پانی استعمال کرتے تھے۔ اب سمجھتے تھے اب طہارت ہوئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آدمی کھیت میں سے اپنی ضرورت پوری کر کے آ گیا اور ڈھیلا استعمال کر کے آ گیا، اور پھر اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد اس کو خیال آیا کہ پانی سے استنجا نہیں کیا۔ وہ پوچھا کرتا تھا امام صاحب سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، نماز ہوئی کہ نہیں؟ اسے بتایا جاتا تھا نماز ہوئی کہ نہیں۔ ہاں لیکن اس زمانے کے لوگ عام طور سے ایسے ہی ہوتے تھے کہ متجاوز نہیں ہوتا تھا۔ اب زیادہ کھانے والے لوگ تو اب ہوئے۔ جس کا پیٹ معدہ معتدل حالت میں ہو آج بھی تو، اور کوئی طبیعت خراب نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ نکلنے والی چیز مخرج معتاد سے متجاوز نہیں ہوتی۔ جب کوئی عارض پیش آوے، اس عارض کے سبب سے کسی وقت میں ہو جاوے، وہ بات الگ ہے۔ تو مقصود اصلی محل کا انقاء ہے۔ ایک پتھر ہے، اس کے 3 کونے ہیں، یا ایک ڈھیلا ہے، اس کے 3 کونے ہیں۔ ایک دفعہ میں اس کونے کو استعمال کیا، دوسری دفعہ میں دوسرا کونا استعمال کیا، اور تیسری دفعہ میں تیسرا کونا اس نے استعمال کیا۔ انقاء ہوا کہ نہیں؟ انقاء ہو گیا۔ استنجا ہو گیا، استنجا بالاحجار ہو گیا، ایتار بھی ہو گیا کونا کے اعتبار سے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے انقاء اور ایتار دونوں کو اس میں واجب قرار دے دیا۔ انقاء بھی واجب ہے، محل کا انقاء بھی واجب ہے، اور ایتار بھی واجب ہے۔ حنفیہ نے کہا کہ انقاء کو مد نظر رکھتے ہوئے، محل کی صفائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہیں انقاء محل اگر متجاوز ہو جاوے مخرج، استنجا واجب ہے، وہ ڈھیلوں کے ساتھ میں ہو، پتھر کے ساتھ میں ہو، پانی کے ساتھ میں ہو، اور اگر ایتار ملحوظ رہے 3 دفعہ کر لیا جاوے، یہ طریقہ اولا ہوگا، افضل ہوگا، پسندیدہ ہوگا۔
تو ان روایات کے ہوتے ہوئے حنفیہ نے انقاء کے مسئلے کو وجوب کے اوپر محمول کیا اور ایثار کی رعایت کو سنیت و افضلیت پر محمول فرمایا۔ تمام احادیث کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ حنفیہ کے موقف کے حساب سے کوئی حدیث ان کے خلاف نہیں جا رہی ہے، اور جس نے یہ موقف اختیار کیا کہ 3 دفعہ کرنا واجب ہے، من استجمر فلیوتر، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، اس کا مصداق کیا ہوگا؟ پھر تمام مثبت منفی پہلو کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات ان کے یہاں طے پائی وہ اس طریقے سے کہ ان کے خلاف کوئی حدیث باب کی نہیں جاتی، اور بعض جگہ پر 3 کا ہے اور بعض جگہ پر ایثار کا ہے، لہذا اگر ایک ڈھیلا استعمال کیا تو ایثار تو یہاں بھی ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ اگر 3 ڈھیلے اس نے استعمال کیے مگر صورتحال اس انداز کی ہے کہ محل کا انقاء نہیں ہو پا رہا ہے، کبھی ایسا ہوگا اس طرح سے آدمی کی طبیعت ہو گئی کہ زیادہ دور تک متجاوز ہو گیا، ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس طرح کی کیفیات، اس نے 3 ڈھیلے استعمال کیے، انقاء نہیں ہوا، اب 3 سے آگے بھی استعمال کرنا پڑے گا نا، کیوں؟ مقصود اصلی تو انقاء ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ یہ صورت، یہ کیفیت سامنے آ جائے کہ 3 ڈھیلے استعمال کے باوجود بھی محل کا انقاء نہیں ہو رہا ہے اور محل کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، کیا 3 ڈھیلے پر اکتفا کرنا جائز ہوگا صورت مذکورہ میں؟ نہیں، تو مقصود اصلی تثلیث نہیں ہے، مقصود اصلی محل کا انقاء ہے۔ ہم نے محل کے انقاء کو کیا کہا؟ واجب، اور ایثار کے خیال رکھنے کو، ایثار کی رعایت کرنے کو ہم نے افضلیت پر، سنیت پر محمول کیا ہے۔ کوئی روایت اب ہمارے خلاف نہیں جا رہی، اور چونکہ وہاں عرب میں پتھر ان کا استعمال ہی زیادہ تھا، اور اس زمانے میں اس لیے آتا ہے حجارۃ، حجر، پتھر، پتھر کے اندر چوس لینے کی صلاحیت ہے۔ یہ چیز جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس میں چوسنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس سے استنجا کریں گے تو استنجا کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ اس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، بات بھی میری سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے ہی رہے گا۔ پتھر ملے آپ کو تو آپ دیکھیں گے اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اور اسی طریقے سے ڈھیلا ملے مٹی کا تو آپ دیکھیں گے اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں نہیں ہے۔ تو شریعت نے اس کے اندر بھی یہ چیز ملحوظ رکھی کہ ایسی چیز کو استعمال کیا جاوے کہ جذب کرنے کی صلاحیت ہو، مگر جذب کے ساتھ ساتھ وہاں کی وضاقتہ کو خراب نہ کرنے والی ہو، اور ساتھ ساتھ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو۔
ساری چیزیں مد نظر رکھی ہیں. کیوں؟ یہ اپنے بنائے ہوئے قانون نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، گو وحی غیر مطلوع کے طریقے پر ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوب عبداللہ بود. آپ پتھر استعمال کریں لا باس، ڈھیلا استعمال کریں لا باس، پانی استعمال کریں جیسے آج کب کر رہے ہیں لا باس. اور آپ کو جنگل میں ہے وہ ڈھیلا پتھر نہیں مل رہا، ایسی جگہ پر ہیں، کوئی کپڑا آپ کو مل گیا اس طرح کا، اس کے ذریعے سے آپ صاف کر رہے ہیں، ازالہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہو گیا. آپ کو کچھ اور نہیں ملا، آپ کو ہڈی ملی، اس سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ داخلی اور خارجی مضرات کے پہنچنے کا اندیشہ ہے. بعض دفعہ ہڈی ایسی تیز اور دھاردار ہوتی ہے کہ کہیں بے احتیاطی سے لگ جائے تو چاقو کی طرح سے کاٹ دے. ایسی بھی بعض دفعہ ہڈی کی کیفیت ہوتی ہے. آپ چاہ رہے ہیں محل کی صفائی، وہاں واقعتاً محل کی صفائی دوسرے انداز پہ ہو گئی، زخم ہو گیا. کیوں؟ آپ نے ایسی چیز استعمال کی کہ جس کے استعمال کرنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ جن کی غذا ہے. ہڈی جن کی غذا ہے، ہڈی ہے، کوئلے ہیں، اس پر شرزا لکھتے ہیں آپ کے لیے وہ ہڈی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ نے کھایا، استعمال کیا، اور جو آپ کے کام کا تھا وہ اس کو آپ نے استعمال کیا، ما بقیہ کو آپ نے ڈال دیا. لیکن اللہ کی دوسری مخلوق بھی ہے، ان کے سامنے جو یہ چیز پہنچتی ہے تو اس انداز پر پہنچتی ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے، یہ ان کی غذا ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے لیے روشنی چاہیے، اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی روشنی چاہیے. ان کی روشنی کا انتظام اور طریقے سے ہے، آپ کی روشنی کا انتظام اور طریقے سے ہے. کوئلے سے بھی منع فرما دیا. کیوں؟ آپ نے ہڈیوں کو گندا کر دیا، ان کو ناپاک کر دیا. اللہ کی دوسری مخلوق جس کی یہ غذا بنائی گئی ہے تو ان کو غصہ آ سکتا ہے. جب ان کو غصہ آ سکتا ہے، غصے میں آ کر کے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، لاؤ میں اس سے اپنا بدلہ لے لوں. اور قرآن کریم کا قانون بھی گو اس کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا ارشاد ترغیب دیتا ہے وَإِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. جس نے جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی اتنا سا آپ اس سے انتقام اور بدلہ لیں، بس آگے نہ بڑھیں، گنجائش ہے. بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. بہرحال اللہ کا فرمان ہے اگر صبر کی توفیق مل جائے تو کیا کہنے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ بندے سے اس طرح کی غفلت اور چوکیں ہوتی ہیں انسان سے، اس کے نتائج
منفی پہلو میں سامنے آتے ہیں، وہ جن کو نقصان پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے اس کے سبب سے، پھر وہ اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، چلو اب بیچارے سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑو، اللہ تعالی ہمارے لیے دوسرا انتظام کرے گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، مطلقاً فرمایا اس نے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اس لیے بعض چیزوں سے خاص طور سے منع کیا۔ ہڈی کے ذریعے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ باہر سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور ہاتھوں ہاتھ خود سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے دوسری مخلوق کے بغیر، یعنی اس چیز کے ذریعے سے مقام تغوط وغیرہ کا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی اذیت پہنچ سکتی ہے، کوئی گردن پہنچ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس میں کھردرا پن ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہڈی میں وہ دھار ہوتی ہے، اس کے اندر تیزی ہوتی ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو آگے یا پیچھے اس کو استعمال کرنے سے کسی چیز کے اور کسی حصے کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تمام مضرات داخلیہ اور خارجیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کے استعمال سے منع فرما دیا۔ کہیں اس کو لفظ عظم سے تعبیر فرمایا اور کہیں اس کو رما سے تعبیر فرمایا، اس کے معنی بھی ہڈی کے ہیں، بوسیدہ ہڈی ہے وہی عظم، عین پر زبر اور وا، اس کے اوپر سکون، عظم عظمت ہڈی۔ اور جو پڑھتے ہو صاحب اس کو لوگ صاحب العظمت پڑھتے ہیں، وہ ہے عظامت، عین پر زبر وا پر زبر، صاحب العظامتی، عظمت ہڈی، عظامت کی بریائی بڑائی۔ ایک دعائے معصور میں ہے نا العظامہ، تو بعض جگہ وہ دیکھا اس میں پوسٹروں میں تو وا کے اوپر جزم لگا ہوا۔ کیا؟ تراوی کی دعا میں، وہ تو تراوی کے لیے تو آپ نے خاص کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک دعائے معصور میں، وہ تو آپ نے تراوی کے ساتھ خاص کرنے والے تو آپ ہیں نا، وہ حضرت کی طرف سے تخصیص تھوڑا ہی ہے۔ میں پریشان ہو رہا ہوں، کیا فرما رہے ہیں مولانا؟ اور کہنا ہوا کرے تو اچھی طریقے سے کہا کرو، میں تو بہت محبت سے سنتا ہوں آپ لوگوں کی باتیں، میں بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ نائب رسول ہیں اور مہمان رسول اللہ ہیں۔ آپ پوچھ بھی رہے تھے کیا کسی حدیث میں کہا گیا ہے کیا، لیکن بہرحال آپ کے بارے میں وصیت بہت ہی مضبوطی کے ساتھ میں حضرت نے فرما رکھی ہے، اگر یوں کہہ دیا جائے مہمانان رسول اللہ لا باس۔ لیکن آپ یہ کہیں اس سلسلے میں کوئی حدیث مرفوع دکھاؤ، اس کا دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مقصد تو وہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ تمام اشتغالات ہیں آپ حضرات کے۔ اسی طریقے سے بیٹھا تھا اچھا مقصد لے کر، کیا محل کا انقاء ہو جائے۔ اب اس نے کیا لیا؟ گوبر۔ کیا لیا؟ لید۔ گوبر اور لید لے کے وہاں پھیرنا شروع کیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ تو اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کے اندر تو تخفیف ہوگی،
اس کے پھیرنے سے، مگر اس کے اجزاء اور جا کے لگیں گے اس کے اندر۔ پہلے سے جو اس کے رہیں گے وہ تو رہیں گے اور اس کے مزید ہو جائیں گے۔ آپ اس استنجے کا مقصد تو محل کو صاف کرنا ہے، آپ یہ صاف نہیں کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ ملوث کرنے کے درپے ہیں آپ۔ اس لیے گوبر سے، لید سے منع فرمایا گیا کہ استنجا کرو تو لید سے مت کرنا اور استنجا کرو تو گوبر سے مت کرنا۔ مقصود اصلی تو انقاء ہے اور یہاں تو اور زیادہ تلوث ہوگا۔ یہ سب ایسی باتیں کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک یہودی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے بطریق استیزا اور بطریق طعن کہا تھا، یہ تمہارا پیغمبر جو ہے یہ تم کو ہگنے کی، موتنے کی اور اس کے لیے بیٹھنے کے طریقے بھی بتا رہا ہے۔ وہ یہودی بطریق استہزاء کہہ رہا ہے، بطریق طنز کہہ رہا ہے۔ حضرت سلمان نے جواب دیا، ہاں ہم کو وہ اٹھنا بیٹھنا اور یہ بھی سکھاتے ہیں اور یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے۔ حضرت سلمان نے بہت مطمئن ہو کر کے جواب دیا، ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ تم نے صحیح طریقے سے غور نہیں کیا، دوسرے کی مذاق اڑانا ہی سیکھا ہے، طعن اور تشنیع کرنا سیکھا ہے، اس کے اندر آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ اسلام، دین اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے کہ جتنے بھی ابواب آپ کو ملیں گے، کوئی باب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں حکم شریعت، حکم دین، حکم اسلام موجود نہ ہو۔ بیٹھو کیسے؟ ایسے۔ بیٹھ کے کیا کرو؟ ایسے۔ پھر استعمال کیا کرو؟ فلاں چیز کیسے کرو گے؟ ایسے۔ یہ تو دین کی جامعیت کی دلیل ہے، یہ منشا ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا، جو انہوں نے جواب دیا یہودی کو، تم کیا سمجھ رہے؟ سمجھ نہیں رہے۔ اچھا، پہلے لوگ باتیں کم کرتے تھے، سمجھتے زیادہ تھے، اب لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، سمجھتے کم۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں احادیث میں کہ حضرات صحابہ کرام کے سوالات کم ہیں۔ کیوں؟ صاحب زبان ہیں، آپ کے صحابی ہیں، منشأ شریعت، منشأ قرآن، مزاج نبوت سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ ایک بات ان کے سامنے آئی، عموماً قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، بہت کم مقامات ہیں کہ کچھ پوچھنے کی نوبت آئی آپ نہیں تو صاحب زبان سمجھ گئے، ضرورت نہیں اور کس کی۔ اب آپ کہیں گے صحابہ کے زمانے میں تو یہ سب تفسیریں نہیں تھی، جلالین نہیں تھی، بیضاوی نہیں تھی، کشاف نہیں تھی، فلاں نہیں تھی، وہ کیسے سمجھتے تھے؟ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے تفاسیر کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیضان سے ان کے قلوب مجلہ اور ان کے دماغ بالکل روشن اور منور، بس نص سامنے آیا، بات سمجھ میں۔ اور کسی جگہ پر اگر پوچھنے کی ضرورت سمجھی تو پوچھا بھی، مگر سوالات کم تھے، بہت اچھی طریقے سے قرآن کو سمجھتے تھے اور احادیث کو سمجھتے تھے۔ تو جواب دے کر حضرت سلمان نے، مختصر سی گفتگو ہوتی تھی، جواب دے دیا۔ اب آگے وہ چپ، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ تیرے منہ پر تماشا مارا گیا ہے، وہ بھی خاموش ہے سن کر۔ اتنی لمبی گفتگو کرنے کی ان لوگوں میں عادت نہیں تھی۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، جلسے وغیرہ ہوتے تھے کہ نہیں؟ جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، وہاں جلسے ولسے ہوتے تھے نہیں ایسے؟
کوئی ضرورت ہوتی تھی حضرت کھڑے ہوئے, حضرت نے ارشاد فرما دیا, تھوڑا سا بات پوری ہو گئی. جلسے ولسے نہیں ہوتے تھے. اب تو باقاعدہ آپ لوگوں کو تقریر بھی سیکھنی پڑتی ہے, تقریر کی کتابیں بھی لینی پڑتی ہیں, ان کو رٹنا پڑتا ہے, اور پھر جا کے تقریر کی نوبت آتی ہے. جب تقریر کرنے والا رٹ کر جائے گا, اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے, سننے والے کی طبیعت پر کیا اثر ہوگا؟ بس اتنا ہوگا, کہے گا بھائی آج ملا جی کی تقریر رہی بہت اچھی, بس اثر تو نہ ادھر نہ ادھر. اور وہاں بڑے اخلاص کے ساتھ, اچھے جذبے کے ساتھ, اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بات فرمائی جاتی, کیا ہوتا؟ فَبَلَغَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ. ایسا بات فرمایا, آنکھیں رو پڑی, بہنے لگی, قلوب ڈر گئے. آنکھیں کب روئیں گی؟ جب دل ڈرے گا, پھر آنکھ روئے گی, آنکھ سے آنسو آئیں گے. کیوں؟ حضرت فرما رہے ہیں پیغمبرانہ انداز پر. پیغمبر سے زیادہ اخلاص کہاں ہوگا؟ آپ سے بہترین جذبہ کس کے دل میں ہوگا؟ اب یہ آپ کے صحابہ ہیں, نصیحت فرمائی ان کو تو رو پڑے, دل ڈر گئے. حدیث میں پڑھا ہے نا. اور جب بولنے والا خود اس کے اندر کچھ کیفیت اور کوئی حال نہیں ہے, کہہ رہا ہے ایسے ہی, تو کوئی اثر طبیعت پر نہیں ہوتا. تو جلسے تو بہت ہو رہے ہیں, تقریریں بہت سنتے رہتے ہیں سامعین, مگر وہ اثر نہیں ہے جو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامعین کا تھا. بہرحال استنجے کے باب میں کیا, ہر جگہ پر, چونکہ یہ جو احکام ہیں شریعت کے, یہ منزل من اللہ ہے, خواہ وہ وحی مطلوع کے طریقے پر ہوں یا وحی غیر مطلوع کے طریقے پر ہوں, ہیں سب اللہ کی طرف سے. اور جو چیز اللہ کی طرف سے آئے گی وہی چیز ایسی ہوگی جس میں ہر پہلو سے بندے کی بھلائی کا, خیر کا, سعادت کا, کامیابی کا خیال رکھا جاوے گا. اور اس بات کا خیال رکھا جاوے گا کسی بھی جہت سے, کسی بھی جانب سے کوئی منفی پہلو اور مضرت کا پہلو سامنے نہ آ جائے. اس باب کو دیکھو, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ابواب آپ دیکھیں گے یہی لحاظ رکھا گیا ہے, اور یہ لحاظ کوئی نہیں رکھ سکتا علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی کے. دین کے قوانین ادھر ہیں. دیکھو, بات کو قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے نام سنا شمس بازغہ, ایک کتاب ہے, دیکھی تو نہیں ہوگی, میرے پاس ہے. کل کو میرے پاس آئیے, میں آپ کو دکھاتا ہوں شمس بازغہ. شرح چغمینی نام سنا؟ نام نہیں سنا؟ یہ لو, آپ نے نام ہی نہیں سنا شرح چغمینی کا. یہ شمس بازغہ تو فلسفے میں ہے, شرح چغمینی وہ علم ہیئت میں ہے. حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا نفیس حاشیہ بھی ہے اس کے اوپر. داخل درس کی کتابیں میرے پاس ہے شرح چغمینی, اگر کسی کو زیارت کرنے کا شوق ہو تو ہم دکھا دیں. بحر العلوم نام سنا ہے؟ مولانا نعمت اللہ صاحب. ہاں نہیں, ایک کتاب کا نام بھی ہے بحر العلوم.
وہ کتاب نہیں سنی؟ اس کا نام نہیں سنا کتاب کا؟ بحر العلوم شرح سلم العلوم. داخل نصاب تھی پہلے بھائی. بحر العلوم، ملا مبین، ملا حسن، قاضی مبارک، حمداللہ. تو بحر العلوم کتاب نہیں دیکھی آپ نے؟ میں دکھا دوں گا، میرے پاس ہے. تو میں کہنے جا رہا تھا اور بات. ایک دور تھا مولانا، ان کتابوں کا دور دورہ تھا. آج کیا ہوا؟ ان کے ناموں کو پہچاننے والے بھی نہیں رہے. آیا دور. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر مصنف کسی کتاب کو لکھتا ہے، اس کے سامنے وہ خود ہے یا اس کے زمانے کے جو چند لوگ ہیں وہ لوگ سامنے ہیں. ان کی رعایت سے وہ اس کتاب کو لکھ رہا ہے. زمانے نے تھوڑی سی گردش کھائی، وہ لوگ گئے، دوسری سطح کے لوگ آ گئے، کتاب کی مقبولیت میں فرق ہوا، اس کو جاننے والے دیکھنے والے نہیں رہے. بہت ساری کتابیں ہیں کہ اگر نام بھی لیں گے تو آدمی چونکے گا، ہم نے تو نہیں دیکھی یہ کتاب. کیوں؟ ارے اب سے کچھ دن پہلے، کچھ دن پیچھے ہٹیے، اس کتاب کا دور دورہ تھا. لیکن اب میں اصل مقصود کی جانب آ رہا ہوں. قرآن کریم کب نازل ہوا ہے؟ دیکھو کتنے دن ہو گئے. نزول کے وقت میں جیسے وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، حضرت کے بعد بھی ایسے ہی، دور صحابہ میں بھی ایسے ہی، تابعین کے دور میں بھی ایسے ہی، ائمہ اربعہ کے دور میں بھی ایسے ہی، آج بھی ایسے ہی، اور ہمیشہ اسی انداز پر وہ رہے. وجہ، وہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، وہ کلام اس ذات اقدس کا ہے جو تمام مزاجوں کا خالق ہے. اس کلام کے اندر اس چیز کی رعایت رکھی گئی ہے جو انسانی افراد کے تمام مزاجوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، خواہ وہ مخاطبین اول ہوں یا اس کے بعد کے ہوں، وہ عرب اول ہوں یا وہ اس کے بعد کے ہوں، اور وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، اور ان کی زبان کچھ بھی ہو، انگلش ہو، بنگلہ ہو، جو بھی اس کی زبان ہو. لیکن قرآن کریم میں جس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور وہ ایسی ہے جو تمام افراد بنی آدم کے اندر مشترک طور سے پائی جاتی ہے. ہر زمانے کے انسانوں کے مزاج میں وہ چیز مشترک طور پر موجود ہے. لہذا جیسے اس کی مقبولیت جب تھی ہر دور میں ایسی ہی رہی، اور آج بھی ایسے ہی ہے، اور آئندہ بھی ایسے ہی رہے گی. اور اس طریقہ کار کی رعایت کوئی کر نہیں سکتا علاوہ ذات اقدس سبحانہ و تعالی کے، کیونکہ وہ تمام مزاجوں کا خالق ہے. میری گفتگو سے شاید بات سمجھ میں آئی نا؟ اب تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرتا ہوں. آپ نے تیسرے سال الفوز الکبیر پڑھی ہے، اس میں جو انہوں نے کہا کہ وہ مخصوص افاعل و تفاعل جس کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے وہ بطریق اشتراک تمام انسانوں کے افراد میں پائی جا رہی ہے، وہ اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں وہاں. لیکن وہ افاعل تفاعل دیکھ کر کے آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.
اس لیے قرآن کریم حد اعجاز پر فائز ہے، کلام اس کا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لے آؤ چھوٹی سی صورت لے آؤ، لا نہیں سکتے، چھوٹی سے چھوٹی لے۔ میں یہ مناسب سمجھا کہ استنجے کے مسئلے میں تھوڑے سے پریشان سے ہم رہتے ہیں، کیا اس کی صورت حال ہے، اس کے اوپر روشنی ڈال۔ ابھی یہ پرچی سب پڑھوں گا تو چلیے اچھا آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ارے اللہ اکبر، میرے فاطمی کی مقدار 12.5 اوقیہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں 131 تولے چاندی لکھی ہے، مگر جس زمانے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، جبکہ وہ کتاب ہے، اس زمانے میں تولہ 12 ماشے کا تھا۔ اس کا حساب لگا کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب نے وہ حساب لگایا ہے۔ آج کل کا جو تولہ چل رہا ہے وہ 10 گرام کا چل رہا ہے۔ اس کے حساب سے جب آپ دیکھیں گے تو تقریباً 154 تولے کے قریب جا کر کے مہر فاطمی کی مقدار بیٹھے گی۔ ماموں کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل پر چربی کو حرام کیا تھا، اس لیے ان کو بندر بنا دیا۔ اب رہی امت محمد میں، یہ بھی تو جمعے کو پہلی اذان سن کر مسجد نہیں آتی، اس اعتبار سے یہ بھی عذاب مسلط ہونا چاہیے، لیکن دعا ہے اللہ میری امت پر عذاب عام۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت کی برکت سے مولانا امت بچی ہوئی ہے۔ طلبا کا ٹکٹ فروخت کرتے ہیں، یہ تو میں نے بتایا تھا، اس کا تعلق میرے عزیز اہتمام سے، وہ اس مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ کیا ہڈی کو بالکل چبا کر کھانا چاہیے؟ مولانا اپنے دانت سے فتویٰ لے لیجیے، دانت کیا کہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے چبانے میں کچھ اور ہو جائے۔ بھابھی کی طبیعت اللہ شفا عطا فرمائے۔ مل فرق بین عبادتنا و عبادت الجن وهذا الحکم یعنی الاستنجاء ایضا علی الجن، نام وہ بھی مکلف ہے۔ اللہ اللہ ذکر کر سکتے ہیں بضم الہا، کیونکہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس نے ایک مفتی سے سوال کیا، اس کے بعد مفتی نے کہا کہ بسکون الہا تو ذکر کر سکتے ہیں، بضم الہا ذکر کرنا صحیح نہیں، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ مولانا اتنی بڑی باریکی کو ہم نہیں سمجھتے۔ حضرات شعراء کے یہاں بھی اگر وہ اپنے وزن کو صحیح کرنے کے لیے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں۔ دوش گفتم ساقی یمرا از کجا آوردئی، ای لطافت ای نظافت زلف دوتا داشتن، خندہ کر دو گشت محوے ہاوہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ یہ تو سب ہوتا ہے مولانا۔ لال چپل اور لال ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ کسی کا مذہبی شعار نہ ہو، پھر لال رنگ بھی مختلف انداز کے ہوتے ہیں، یعنی کسی قوم کے مذہبی ٹوپی کے مشابہ نہیں ہونی چاہیے۔ رضا خان اور فتویٰ نظریہ کا تعارف کرائیے۔ رضا خان ہیں؟ تو پورا لکھے ہیں نا، اس کے تعارف کے لیے تو بہت کتابیں موجود ہیں، آپ ان میں دیکھ لیجئے۔
شعر سننے کا شوق ہے. ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السبل. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی کے وقت پڑھتے ہیں. اس کا پڑھنا کیسا ہے اور کہاں سے ثابت ہے؟ لوگوں میں مروج تو ہے اسی انداز پر. ہریسہ استعمال فرمائے حضرت جبریل نے فرمایا ہریسہ. ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک قسم کا کھانا ہے. وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا، میں جانتا ہوں اس کو، جو عرب کے یہاں مروج ہے ہریسہ. میرے رشتہ دار بریلوی ہیں، مجھے تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. ذرا حالے کے مجلس میلاد کی ہے جس میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، تو کیا شریک ہو سکتا ہوں؟ آپ وہاں کی صورتحال کو دیکھ لیجئے، کہ اگر شریک نہ ہونے سے کہیں پٹائی کا خطرہ نہ ہو تو. میرے فاطمی روپے کے اعتبار سے کتنے ہوتے ہیں مولانا؟ یہ تو چاندی کا بھاؤ معلوم کر کے آپ اس کو 154 سے ضرب دے دیجئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. میں نے چاندی کا ریٹ مجھے معلوم نہیں ہے. چاندی کا جو ریٹ ہوگا، مطلب اگر 600 روپے ہو تو 600 کو 154 سے ضرب دے دو، حاصل ضرب وہ بیٹھے گا. مسجد کی بالائی منزل میں صف اول نماز پڑھنے سے کیا صف اول کا ثواب ملے گا؟ اتنی دور سے کھینچ کر لانا تو بہت مشکل ہوگا مولانا. درمیان میں حد فاصل ہے نا. کیا جماعت پانے کے لیے وضو میں فرائض پر اکتفا کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال فرض کو ادا کرنے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن وہ مفتاح الصلاۃ بنا ہے. دارالعلوم کے اکثر طلبہ پیشاب کرنے میں استنجا بالماء پر اکتفا کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں، پوری ہو گئی بات. اور ڈھیلا لاؤ گے کہاں سے؟ یہ کہتا ہے اگر وہ جنات کی غذا ہے، مشاہدہ اس کے خلاف ہے، کتے کھا رہے ہیں. مولانا وہ ان کا معاملہ اور انداز پر ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف میں حدیث آئی ہوگی کہ انہوں نے کہا اپنی امت کو روک دیجیے ان کے استعمال کرنے سے. ابو داؤد شریف کے اوائل میں حدیث آ چکی ہوگی آپ کے سامنے. دینی مصلحت کی غرض سے قطع تعلق کا کیا حکم ہے؟ انما الاعمال بالنیات والامور بمقاصدها. الایثار مسنون ام مندوب؟ معرف السنن ہوا مستحب. مستحب بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے سنت ہونے کو نقل کیا. میں نے اسی کو کہا دونوں کا لحاظ رکھا گیا ہے. الوقت اثمن من الذهب، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں مولانا، کہاں ہے یہ حدیث؟ ایثار واجب ہے منحصر، اور یہ انحصار عموم بلوا کے اعتبار سے ہے، اور قاعدہ اکثری ہوتا ہے، کلی نہیں ہوتا. وہ تو حنفیہ نے اپنی جانب سے جواب دیا، آپ نے ان کی طرف سے. ایثار کی رعایت ہم نے بھی رکھی ہے، لیکن اپنے حساب سے رکھی ہے. اگر کسی نے کسی کو نکاح کے لیے ایجاب کیا، رضامندی ظاہر کے لفظ قبلتو کے بجائے الحمدللہ کہا، تو نکاح نہیں. اب اس کا الحمدللہ قبول نہیں، وہ تو آپ کے ایجاب پر الحمدللہ کہنا ہوا. حل فی الشریعت دلیل صریح علی حکم نجاست ابوال ما یؤکل لحمہ. وہ بول ما یؤکل لحمہ کا ذکر آنے دیجئے، انشاءاللہ وہاں اس کی گفتگو ہم کر دیں گے.
پتھر ہوتا ہے اس کے اندر تو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں، مولانا کون سا ٹیل پتھر، ہاں جون سا ایسا ہو جس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ پتھر کے حکم میں نہیں آئے گا۔ مولانا فہیم صاحب کے ساتھی ان کے بھتیجے کی طبیعت اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ لأن هذا مصطلح خاص للحنفیة ولا يقول به غيرهم، کیا التثلیث فی الاستنجاء واجب، یہ واجب کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ایک دن میں نے ابھی 3-4 دن پہلے بتایا تھا واجب کس کو کہتے ہیں۔ ڈھیلے سے استنجا کیا پھر اس کو دھوم میں رکھ دیا، وہ خشک ہو گیا، اس سے دوبارہ استنجا کر سکتے ہیں، یہ ایک اعتبار سے شریعت کا مذاق ہوگا مولانا۔ یہ اب اپنی طبیعت ہی سے خود پوچھ لیجیے۔ اگر دو آدمیوں میں صرف السلام میں موافقت ہو جائے تو دونوں آپس میں السلام کہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا عورت سونا اور چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کی انگوٹھی پہن سکتی ہے؟ لوگوں نے بطریق تنزل اختیار کیا ہے۔ بعض لوگ ٹوائلٹ پیپر استعمال کر کے بیت الخلاء میں پھینک دی، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں ڈھیلا پھینکیں گے اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی، کسی کو ایذا دینا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ اسی ڈھیلے کو استعمال کرنا، کنارہ بدل کے ہو تو گنجائش ہے۔ قرآن شریف آپ کے زمانے میں کون سے خط میں لکھا ہوا تھا؟ وہ تو آپ کو ملتے ہیں کیا خطوط مروج سے؟ دنیا کے اندر کتنی مخلوق ہیں مولانا، ہم جیسے لوگوں کی وہاں تک رسائی کا کتنی تو جانور ایسے بھی ہیں نہ آپ نے دیکھے نہ ہم نے دیکھے، نام بھی نہیں سنا۔ مخرج معتاد کیا ہے؟ اس کی بھی تفصیل بیان کرنی پڑے گی۔ یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے وہ جو تنقیح المنات کو پوچھ رہا تھا اس وقت میں کہیں شاید وہی تو نہیں ہے یہ۔ جب قابل نے حابل کو مار دیا تو کیا بعد میں قابل نے اس لڑکی سے نکاح؟ مولانا وہ تو ان کے یہاں کا مسئلہ ہے، ہمارے مسائل تو خود بہت پھیلے ہوئے ہیں، خود ہی اس کو دیکھ لینا کافی ہے۔ آگے نہ بڑھے تو کیا شیخین کے نزدیک بلا استنجا کے؟ مولانا شیخین کے نزدیک نہیں، اگر مخرج معتاد سے تجاوز نہیں ہو رہا ہے تو استنجا کو واجب نہیں کہا جا سکتا، وہ مقدار معفو عنہ ہے۔ وہ میں نے اول نمبر پہ کہا تھا، اپنی فقہ کی کتاب شامی میں دیکھیے مسئلے۔ استنجے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا وہ کیا کرے؟ فارسی میں اس نے لکھا ہے پانی تو پاتا ہے، پانی استعمال کرے۔ رجم قرار دیا گیا ہے، مگر رجم کے بجائے بندوق وغیرہ کے ذریعے ختم کیا جائے تو آیا یہ جائز ہے؟ جو وہاں فرمایا گیا ہے اسی پر عمل ہوگا۔ خصوصاً تبلیغ جماعت و لوگوں کے درمیان 40 قدم چلنا استنجے کے وقت، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ابھی 3-4 دن پہلے تو میں نے احیاء العلوم کے حوالے سے کچھ بتایا تھا نا آپ کے سامنے، پھر آپ بھول جاتے ہیں۔ اگر نجاست قدر درہم ہو تو معاف ہے، لیکن کہا اگر پیشاب سوئی کے ناکے کے برابر، مولانا ایک تو ہے سوئی کے رتی کے برابر ظہور اس کا، وہ ناقض وضو ہے۔ اب یہاں موضوع سخن خروج نہیں ہے، موضوع سخن ہے اگر ایک معمولی سا کپڑے پہ لگ گیا، بدن پہ لگ گیا،
مقدار درہم سے کم، بہت ہی کم، تو مقدار معفو عنہ ہے، موضوع سخن یہ ہے، اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ خروج سے متعلق مسئلہ ہے۔ عورت جماعت کے ساتھ تراویح اور عیدین پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں عورت ہی امام ہو مولانا، اس چکر میں مت پڑھو، جو طریقہ جو ہے، مگر وہ جا کر کے عید کی نماز پڑھے گی اور امامت کرائے گی تو اس سے فتنہ پھیلے گا۔ کل پرسوں انشاءاللہ کتاب